بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کے سارے رجال ثقات ہے، بلکہ مسلم کی شرط پر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کا نقش و نگار مٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی علم نہ رہے گا کہ روزہ، نماز، قربانی اور صدقہ کیا چیز ہے۔ اللہ عز و جل کی کتاب پر ایک رات ایسی آئے گی کہ زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، اور لوگوں کے طبقوں میں کچھ بوڑھے مرد اور عورت ایسے رہ جائیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر پایا تھا، اس لیے ہم بھی اسے پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کپڑا استعمال کرنے سے پرانا ہو جاتا ہے اور اس کے نقش و نگار گھس کر مٹ جاتے ہیں، آخر میں برائے نام کپڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام پر ایک ایسا وقت آئے گا بالکل آخری زمانے میں کہ اس کے ظاہری اعمال جیسے نماز، روزہ، قربانی، صدقہ و خیرات وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے، اور آخر میں صرف ایمان یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کچھ بوڑھے لوگوں کے دلوں میں رہ جائے گا۔ اور آج کل ہم ہمارے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ نماز کی طرف سے لوگوں کی توجہ کم ہوتی جا رہی ہے، روزہ، صدقات اور حج کی طرف سے لوگوں کی توجہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ایمان کا اظہار یہ کہہ کر کریں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کلمے پر پایا تھا، اس لیے ہم بھی اسے کہتے اور پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت صلہ رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ جب انہیں نماز، روزہ، قربانی، صدقہ وغیرہ کا کوئی علم ہی نہ ہوگا تو صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا صلہ تنجیہم من النار، کہ اے صلہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ایک نہ ایک دن انہیں دوزخ سے ضرور نجات دلائے گا۔ معلوم ہوا کہ بے عملی اور معصیت گناہوں سے مومن کافر تو نہیں ہوتا، مگر کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جا سکتا ہے،
اور حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لیے ایک لمحہ بھی جہنم میں رہنا بہت مشکل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو اپنے غضب کا مظہر بنایا ہے اور اس کی آگ کو 3000 سال تک بھڑکایا ہے، وہاں ایک سیکنڈ کے لیے رکنا بھی ناممکن ہے۔ تو جو انسان نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کو نہیں کرے گا اور گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو اس کو جہنم میں کچھ عرصے کے لیے ڈالا جائے گا۔ لہذا جو جہنم سے مکمل نجات حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے اور مرتے دم تک ہمارے دل میں ایمان باقی اور تر و تازہ رہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں میں ایمان تازہ رکھے اور ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے سامنے 5 وقت جھک کر نمازیں ادا کی جائیں اور بعد میں نفل پڑھنے کی بھی توفیق ہو جائیں، نوافل پڑھنے کی توفیق ہو جائیں، اور روزے ادا کرنے کی استطاعت ہو تو حج ادا کرنے کی، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو کامل اور مکمل بنائے اور ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھے، ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے اور ایمان کے تقاضے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔